محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و کبریائی و بزرگی وحدہ لا شریک اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، ہر نفس کو 4 دور سے گزرنا ہوتا ہے۔ پہلا وہ دور جب انسان اس میں ہوتا ہے، وہ ماں کا پیٹ ہے۔ ایک متعینہ مدت تک انسان اس دور میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا دور جس میں وہ داخل ہوتا ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا میں اس کی پرورش ہوتی ہے، وہ شر اور خیر کو کماتا ہے، اور اس کے بعد وہ تیسرے دور میں داخل ہوتا ہے، وہ ہے قبر اور عالم برزخ۔ اور اس کے بعد چوتھے دور میں آخرت کا دور، جس میں جنت یا جہنم، یہ 2 ٹھکانے ہیں۔ اللہم ادخلنا الجنہ واجرنا من النار۔ آج کے اس خطبے میں ہم تیسرے دور قبر کے بارے میں دیکھیں گے کہ آج کے خطبے کا عنوان ہے قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور اس منزل کا آغاز انسان کی موت کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور آخرت کی منزل سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر ہے۔ اور اس قبر کے بارے میں سن کر صحابہ کرام کے اور مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ بے شک قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد آنے والی منزلوں میں بھی اس کے لیے وہ آسان ہوگی۔ وَإِن لَمْ يَنْجَحْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر انسان اس میں نجات نہیں پا سکا تو اس کے بعد آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو سن کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور یقیناً یہی وہ پہلی منزل ہے جس میں ہر شخص کو اس کا انجام دکھا دیا جاتا ہے، وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کے اعمال کے بدلے اس کا جو ٹھکانہ ہوگا اسے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداة والعشی، ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار، یقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله الیہ یوم القیامہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو صبح و شام اس کے سامنے اس کے ٹھکانے کو پیش کیا جاتا ہے۔ ان کان من اہل الجنہ، اگر وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے، فمن اہل الجنہ، تو اہل جنت کو اس کے سامنے اس کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور ان کان من اہل النار، اگر وہ اہل جہنم سے ہے، فمن اہل النار، تو اس کے سامنے جہنم کا وہ منظر دکھایا جاتا ہے۔ فرمایا یقال، اور اس سے کہا جاتا ہے، ھذا مقعدک، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز تمہیں یہاں سے کھڑا کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک شخص ہے، جنتی ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کی جو اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں وہ قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان بدکار ہے، اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہے، وہ کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، مومن نہیں ہے، تو جنت ہی قبر ہی سے اس کا آخرت کا جو عذاب ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور قبر میں جیسے ہی مردے کو داخل کیا جاتا ہے، اس کے آخرت کی منزلیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اسے بغیر خوف و رعب کے فرشتے اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے میں ایمان کی حالت میں تھا۔ پھر اس سے دوسرا سوال کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کون شخص ہے؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی نشانیاں لے کر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا جاتا ہے کیا تم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کس کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ سکے۔ پھر جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے اسے دکھایا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، اسے کہا جاتا ہے یہی وہ ٹھکانہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے تمہیں بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور جنت کی نعمتیں، وہاں کی شادابیاں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اسے دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارا ٹھکانہ یہی مقرر کر دیا ہے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم نے دین اسلام پر قائم رہے اور تمہاری وفات بھی دین اسلام پر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر کوئی بدکار ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں قبر میں، اسے جب دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ کر اسے بڑے ہی رعب اور خطرے کے ساتھ اسے اٹھا کر بیٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے لوگوں سے سنا تھا، جو وہ لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کیا کرتا تھا۔ پھر اسے جنت کی طرف ایک سوراخ کر کے جنت کا نظارہ دکھایا جاتا ہے، جنت کی رحمتیں اور نعمتیں دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے تمہیں پھیر دیا ہے۔ اور پھر جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے کیونکہ تم شک پر تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جنتی ہے تو جنت کی نعمتیں آخرت کی پہلی منزل سے شروع ہو جائے گی، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم کی جو جہنم کے جو عذاب ہے وہ عذاب کا آپ کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل سے۔ اور آخرت کی تیاری کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی شروعات قبر کی پہلی منزل سے شروع ہو جاتی ہے، اور ہر انسان کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ آخرت میں وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے اس دنیا میں اسے اعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اتنا رویا کہ نیچے کی جو زمین کی مٹی تھی وہ گیلی ہو گئی، تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر رہے ہیں، قبر کے پاس بیٹھ کر صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں کہ اے میرے بھائیو اس طرح کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں آخرت کی تیاری نہ کر سکا تو اسے کچھ کام آنے والا نہیں۔ آپ مال کے پیچھے پڑے رہے، مال کام آنے والا نہیں ہے، آپ کی اولاد وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر قبر کے اندر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کے اعمال کام آ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى واحد وهو عملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں۔ فرمایا اہلہ، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، وعملہ، اس کا عمل جاتا ہے، ومالہ، اور اس کا مال جاتا ہے، فیتبع اثنان فیرجع اثنان، اور دو چیزیں واپس لوٹ جاتی ہے، ویبقى واحد، اور ایک چیز وہاں رک جاتی ہے۔ فرمایا یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال واپس لوٹ جاتے ہیں، ومالہ، اس کا مال واپس لوٹ جاتا ہے، ویبقى واحد، اور جو باقی رہتا ہے وہ عمل ہے۔ اسی لیے
قبر کے اندر جو کام آنے والا ہے وہ عمل ہے. عمل کے علاوہ ہر چیز، چاہے وہ آپ کا مال ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کا کتنا ہی قیمتی مال آپ کے ساتھ گیا، لیکن وہ قبر کے اندر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اور قبر کا عذاب یقینی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر قبر کا عذاب یقینی ہے تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیکھتا، ہم اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ میرے بھائیو، اس کی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عذاب قبر احادیث مبارکہ کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ارشاد فرما دیا وہ یقینی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس عذاب قبر کو ہم سے پوشیدہ رکھنے کی حکمت بیان فرمائی. پہلی حکمت یہ ہے، اللہ رب العالمین عذاب قبر کو ہم سے مخفی اس لیے رکھتا ہے کہ اگر ہمارے کسی قریبی کی وفات ہو گئی، سمجھ لو اگر ہمارے والد، ہمارے والدین، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں یا ہماری بیوی یا کسی کی بھی اگر وفات ہوئی اور اگر اسے عذاب قبر دیا جا رہا، اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم زندگی صحیح طور پر گزار پائیں گے؟ پریشانی اور قرب کی حالت میں ہم زندگی گزاریں گے. ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں. اللہ کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے. اور دوسری حکمت، پہلی حکمت یہی بتائی گئی کہ اگر تمہارے رشتہ داروں کو اگر عذاب ہو رہا ہے اور دنیا میں اگر تم نے اس عذاب کو دیکھ لیا تو تم زندگی صحیح طور پر گزار نہیں سکتے، پریشانی کی حالت میں ہوگے. اور دوسری حکمت بیان فرمائی کہ جو اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر کو تم سے مخفی رکھا ہے وہ ہے کہ اگر تمہارے اس دنیاوی بھائی کے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کے گناہ تم سے پوشیدہ رکھتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے گناہ تم سے پوشیدہ رکھتا ہے. اگر عذاب قبر اس پر ہو رہا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر اس پر ہو رہا ہے، اور اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اسے عذاب قبر ہو رہا ہے تو اس کی ذلت اور رسوائی ہے. اللہ نے جب دنیا کے اندر ہی ایک دوسرے کے گناہوں کو ایک دوسرے سے جاننے کے لیے کچھ نہیں رکھا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کون گناہ گار ہے. اسی لیے عذاب قبر میں بھی جب اسے عذاب قبر دیا جاتا ہے تو صرف اللہ ہی کو پتہ ہوتا ہے، کسی کو اس کے سنایا نہیں جاتا، کسی کو دکھایا نہیں جاتا. اور تیسری حکمت جو بیان کی گئی ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو دیکھ لو، اس کی آوازیں سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر. اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر سناتا. یہ تیسری حکمت ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو سن لو، اس کو دیکھ لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اسی اندیشے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے عذاب قبر کو پوشیدہ رکھا ہے. یاد رکھو عذاب قبر یقینی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر اس کی نشاندہی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں اس عذاب قبر کے بارے میں بیان فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار آگ، یعرضون علیہا جس پر تم پیش کیے جاتے ہو، غدوا وعشیا صبح و شام تمہارے سامنے آگ کے سامنے تم کو پیش کیا جاتا ہے. اور فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس آیت کے اندر دو عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلے ٹکڑے میں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے کہ صبح و شام اگر گناہگار بندہ ہے تو آگ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے. اور دوسرا تذکرہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کے روز کا تذکرہ ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ کہے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے. اور ایک دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اس آیت کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی. اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں انہیں عذاب ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ لوگ جنہیں عذاب ہو رہا ہے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت چھوٹا گناہ کرتے ہیں، لیکن یقیناً انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا. انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ ایک دوسرے کی چغلخوری کرتے تھے، اور دوسرا گناہ کہ وہ پیشاب سے بچتے نہیں تھے. اسی وجہ سے یہ دو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور اس دوسرے سبب کے متعلق فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر من عذاب القبر من البول، کہ اکثر لوگوں کو عذاب قبر پیشاب کے نہ بچنے سے ہوتا ہے. اسی لیے پیشاب سے بچنے کی کوشش کیجیے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تو مجھے عذاب قبر سے بچا، ومن عذاب النار، جہنم کے آگ سے بچا، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، ومن فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا یقینی ہے کہ عذاب ہوتا ہے، قبر کا عذاب یقینی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میری ایک خادمہ تھی، وہ یہودی تھی، جب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو وہ مجھے دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، یہ یہودیہ جھوٹ ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی. فرمایا دوپہر کے وقت آپ نکل پڑے اور اعلان کیا، یا ایھا الناس استعیذوا من عذاب القبر، اے لوگو عذاب قبر سے پناہ طلب کرو. من عذاب القبر حق، کہ عذاب قبر یقینی حق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے. اسی لیے آخرت کی پہلی منزل سے عذاب قبر سے بچنا ہے، جنت کو پانا ہے، اپنے اصل ہدف کو حاصل کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کرو. عذاب قبر یقینی ہے اور بہت ہی خطرناک عذاب ہے. مختلف شکلوں سے قبر کے اندر بندوں کو عذاب دیا جاتا ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما. ہر شخص اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارا اصل مقصد، ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ رب العالمین تیرے کو راضی کرنا ہے، تیرے آخرت میں بنائے گئے ہمارے ٹھکانہ جنت حاصل کرنا ہے. اسی لیے ہمارے لیے جنت کو حاصل کرنا تو آسان کر دے ہمارے لیے. اور ہمارا جب خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور دین اسلام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی شخص آخرت سے بے خبر ہے، اسے کوئی ڈر نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ مال کما لیتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہے، تجارت میں بہت ہی امیر ہے، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس ہے، اللہ کی ہر نعمت سے وہ نوازا جا چکا ہے. اور اگر وہ یہ سمجھے کہ اس نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو یقینی وہ ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا. وہ جب دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد اگر وہ عمل حاصل نہ کرے، اللہ کی رضامندی حاصل نہ کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی نہ کرے تو اس نے اس دنیا میں صرف مال کمایا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی، اور آخرت میں اس کا انجام بدعمالیوں کے ساتھ جو ہونا ہے وہی ہوگا.
اس لیے عذاب قبر کو سامنے رکھو، اپنے اعمال پر دھیان دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور دین اسلام پر اس طرح عمل پیرا ہو جس طرح صحابہ اکرام عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں عذاب قبر سے بچا اور ہمارا ٹھکانہ جنت میں داخل کر دے، اور جنت میں وہ درجہ ہمیں عطا فرما جو سب سے بڑا درجہ ہے، جو جنت الفردوس ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔